ہر شخص کو اس دنیا میں اس رب نے جب بھیجا ہے، ہر شخص اپنے مسئلے کے پیچھے اپنا مقصد یا مقاصد یا اپنا ہنر تلاش کر کہ ہر انسان اپنی زندگی میں یا تو مقصد کو چنتا ہے یا مقاصد کو۔ باقی پروگرام سب بعد میں بن رہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اس بھی جستجو میں ہوتا ہے کہ میرا ہنر کیا ہے، میں بنا کس لیے، میں کرنا کیا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر میں آغاز میں ایک شعر کہنا چاہوں گا بیدم وارسی صاحب کا، ان کے بارے میں آپ نے شاید پڑھا ہو، سنا ہو، جنہوں نے کہا تھا کہ آئی نسی مذکوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیدم وارسی صاحب یہ کہتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ ہر اہل ایمان، کہ ہر اہل کمال، یہاں پہ میں اصلاح کروں گا کہ ہر اہل کمال آتا ہے لے کر کمال، بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر، کہ ہمارا ہنر ہی یہی ہے کہ ہمارا ہنر ہی کوئی نہیں، کہ ہم بغیر ہنر کے ہی اچھے ہیں، کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا بے ہنر ہونا ہی سب سے بڑا ہنر ہے، کہ ہمیں اپنا ہنر تلاش نہیں کرنا، ہمیں اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے لیے اس پروردگار نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے اس دنیا میں۔ اور ہر انسان کا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ اگر اللہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے والدین کی اطاعت کرے، کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے تو ان کے بعد ان کی قبر پہ کس منہ سے ہم لوگ جائیں گے، کیسے ہم ان کو یاد کریں؟ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر قریب میں کوئی بزرگ ہے تو اس کی اطاعت کرے۔ مسئلہ اور زیادہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات ہی مان لے، مسئلہ یہاں پہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ہنر جو ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنر جو ہے وہ خود سینہ پھاڑ کے بولتا ہے۔ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے گلے میں کوئی گانا ہو یا نغمہ ہو اور وہ زباں پہ آئے بغیر نکل جائے، یا کسی کے ہاتھ میں کوئی فن ہو اور وہ کاغذ پہ نقش ہوئے بغیر نکل جائے۔ کہ اگر کسی کا ہنر ہے، رونا ہی ہے تو رونا بھی ظاہر ہو کر رہتا ہے، اگر کسی کا ہنر ہے کسی کا خیال رکھنا، وہ بھی ظاہر ہو کر۔ اور یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کسی مقصد یا مقاصد کو چنتے ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو غور طلب بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کی زندگی میں اس کا مقصد ہو یا مقاصد ہو، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، کہ زندگی میں مقصد کامیاب ہو گئے اور جنرل لائف جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ مثال کے طور پہ پروگرام ہے چوری کا، چوری کامیاب ہو گئی، کردار ناکام ہو گئی۔ پروگرام ہے گناہ کرنے کا، گناہ کامیاب ہو گیا، بندے کا کردار ناکام ہو گیا۔ کہ اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں وہ کامیاب ہونے کا نام ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ انسان کا جو دار و مدار ہے
وہ کامیابی میں نہیں ہے۔ انسان کا دار و مدار اس چیز کے اندر ہے کہ جو بھی وہ کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی راہ کے لیے، اور ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے پروردگار، میری زندگی کا جو بھی مقصد ہے یا میری زندگی کا جو بھی راستہ ہے یا میرا جو بھی ہنر ہے، اگر تو یہ میری عاقبت کے لیے اور میری اس دنیا کے لیے نیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیک نہیں ہے یا میرا مقصد غلط ہے یا اس میں ایسی چیز ہے تو پروردگار اس مقصد کو مجھ سے دور کر یا مجھے اس مقصد سے دور، کہ زندگی میں کبھی بھی کامیابی کو تلاش مت کریں، صحت مقصد کو تلاش کریں، کہ آپ کی نیت اور جو صحت مقصد ہے اگر وہ اچھا ہو جائے یا بہتر ہو جائے اور آپ اس میں کامیاب نہ بھی ہوں، ثواب پھر بھی آپ کو ملے۔ غلط مقصد کی کامیابی مل جائے یا نہ ملے، گناہ پھر بھی۔ تو ہمیشہ صحت مقصد کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری حفاظت ان لوگوں سے بھی کر، ان لوگوں کو بھی کامیاب مت کر اپنے مقصد میں جو ایمان والوں کو، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کہ اگر ایسے لوگ کامیاب ہو گئے کہ مسجد بنانے والا بھی کامیاب، مسجد گرانے والا بھی کامیاب، تو پھر یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی۔ کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری زندگی میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس میں ہمیں سرخرو رکھ اور ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق عطا۔